19 ڈیمانڈس ہیں، جس میں سے 16 ڈیمانڈ گورنمنٹ نے پورے کی ہوئی. ڈیمانڈوں کی تھی ٹرالنگ کے حوالے سے. اس میں بھی انہوں نے کہا، میں خود ان کے ساتھ بیٹھا مولانا صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا بالکل کمی آئی ہے. اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے جس کو اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت، جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ، کہ وہ اب ہاتھ جوڑے پاکستان کے عوام سے معافی مانگے اور چلا جائے، اس لیے کہ اس کے سنبھالنے کی بات نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے بھی، لیکن جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خاص کر گوادر کی بات کریں گے. گوادر میں 15 نومبر سے ایک احتجاج جاری ہے. لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے اور ابھی بھی شریک ہیں، اور ریلیاں بھی نکالی گئیں، بہت بڑی بڑی ریلیز تھیں، اس میں بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اور بہت بنیادی قسم کے مطالبات ہیں، صاف پانی کے حوالے سے، سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے، روزگار، صحت کی سہولیات، اور پھر جو غیر قانونی فشنگ وہاں پہ جاری ہے اس حوالے سے بھی اس دھرنے کے مطالبات ہیں. اور جو مظاہرین شریک ہیں ان کے مطابق جو سی پیک ہے اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ترقی کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن گوادر جو مرکز ہے اس سی پیک کا، مرکزی جگہ ہے سی پیک کی، وہ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے. تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے پروگرام میں. اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی تقریباً 1 ماہ کے بعد اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے بتایا کہ انہوں نے اس تمام معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گے. اس صورتحال پہ بات کریں گے، وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر بھی بات کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میر اکرام حسین صاحب موجود ہیں، جبکہ پاکستان سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، PFUJ پاکستان کے صدر بھی ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمیں دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا ابھی جو حالیہ دنوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ دھرنا تو تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے جاری ہے، لیکن ابھی جو بلوچستان کی انتظامیہ حکومت، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم نے بہت سے مطالبات جو ہیں وہ آلریڈی مان لیے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا، تو کیا واقعی مطالبات مان لیے گئے ہیں اور ان میں کچھ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بہت شکریہ جی آپ کا، اسلام چینل کا، اور میر اسلام صاحب اور آپ کا. اس وقت جو ہمیشہ سے جو بھی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے سارے مطالبات مان لیے اور سارا کچھ ہے، اور اس کے بعد شاید اتنی تو سختی ہے گوادر کے جو لوگوں کی اور ان کے جو یہ ایک سامنے سے نئے عوامی نمائندے ابھر کے سامنے آئے ہیں، ہدایت الرحمان صاحب، مولانا ہدایت الرحمان صاحب، اور ان کی جو پیچھے جو لوگ اتنے وہ بالکل کہنا چاہیے کہ بالکل کھڑے ہیں ان کے پیچھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے حکمران ہمارے ہیں وہ جاتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں. یہ گوادر کا مسئلہ 6 ماہ کا نہیں ہے، 1 مہینے کا نہیں ہے، سال کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں ہے، 5 سال کا نہیں ہے. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے.
جب اس وقت ایون جب نواز شریف صاحب جو ہیں 90s میں کہتے تھے کہ یہاں کوسٹل ہائی وے بنے گی اور ہم اس کو پورٹ بنائیں گے، اور انہوں نے افتتاح بھی ادھر کیا، اس کے بعد جنرل مشرف آتے رہے، وہ کہتے رہے، اس کے بعد پھر اور پیپلز پارٹی آئی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف آئے، اور اب عمران خان صاحب ہیں. تو لوگوں کا وہ اقبال اٹھ گیا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے آتے ہیں کہہ دیتے ہیں ہو گیا بس، آپ دھرنا ختم کر دیں، احتجاج ختم کر دیں، آپ کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ایشورنس دے دیتے ہیں. یہ ہوا اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایشورنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس طرح یقین دہانیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ بتائیں گے کہ بارڈر پہ جو پاک ایران بارڈر پہ ہے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں مکران کے جو لوگ ہیں وہاں سے، آپ اس کو لندن میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں یا لاہور کراچی میں بیٹھ کے آپ اس کو اسمگلنگ کہہ دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارا ٹریڈ ہے، ہم اسمگلنگ یہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ لے کے پاکستان کے مختلف کونوں میں ہم اس کو کریں، ہماری اپنی ضرورت کے مطابق ہم اس کو کرتے ہیں، یا بلوچستان کے کچھ حصوں تک ایرانی ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ آٹا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہاں کی سبزیاں ہم وہاں سے لاتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی اشیاء جو ہے وہ لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، یہ ہماری اپنی ضرورت ہوتا ہے، بلکہ کپڑا یہاں سے جاتا ہے وہاں سے تو نہیں آتا. تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ضرورت کے مطابق ہیں، وہ ہے آٹا. بجلی پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو سی پیک بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں سی پیک بنائیں گے، لوگوں کی فیٹ چینجر ہو جائے گی، گیم چینجر ہے، سارا کچھ ہوگا، لیکن کیا گوادر کے لوگوں کو، بلوچوں کو، مکران کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنا ہے یا نہیں ہوگا؟ وہ اکثر مثال دیتے ہیں کہ 52-53 میں گیس جو ہے وہ ڈسکور ہوا اور وہاں سے سپلائی شروع ہوئی 1953 میں، اور ابھی تک جو ہے وہ گیس کے ایریئر جو بلوچستان کو دینے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے مقرر کیا، جو بہت کم دیے، کوئی 3000 ارب 4000 ارب جو ہے وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا گیس کی جو ڈیوز دینے ہیں بلوچستان حکومت کو وہ وفاق میں وہ تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی انہوں نے 120 ارب روپے میں لم سم ختم کر دیا. جی بس آپ یہی کر لیں. اور جو ڈیولپمنٹ سرچارج جو گیس پر تھا وہ 90 سے شروع ہوا یا 90 سے پہلے کو شروع ہوا، جب یہ خاص کر آپ کے ماشاء اللہ کے دور میں. تو مقصد کہنے کا ہے کہ اس پہ وہ مثال دیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گوادر اگر آباد ہوگا تو بلوچوں کو کچھ نہیں ملے گا، گوادر کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. پھر ایک یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ چیک پوسٹیں قائم کی ہوئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح شام ہم ادھر سے گزرتے ہیں، ایک ہی بات ہے کدھر سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہو. یہ ایک ہم شناختی کارڈ لے کر اس کو کھڑا کر کے ہمیں، اور باہر کے لوگوں کو آپ یہ کریں ضرور سیکیورٹی کے نام پر، ہم تو لوکل لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرالنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت کوئی اسٹیمیٹ ہے کوئی 500 ٹرالر جو ہیں وہ سندھ کے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں شکار کر کے، اور ان کے پاس اتنی ماڈرن ایکوپمنٹ ہے، گیجٹ ہے فشنگ، کہ وہ اب جو مچھلی کے انڈے ہیں ان کو بھی لے جا کر اور اس کے بعد اپنے ساتھ بڑی مچھلیوں کو پکڑ کر باقیوں کو انڈوں کو تلف کر دیتے ہیں، چھوٹے ان کے بچوں کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کے کوئی کام نہیں آتا، اور اس کے بعد یہ ایک نسل کشی ہو رہی ہے. اور یہاں کوئی 200-250 کوئی چھوٹے بوٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مچھلی تو ملتا نہیں ہے، اور سارا کچھ جو ہے آپ وہ 500 کو جو انلیگل ہے، کوئی ان کو کوئی لائسنس جاری نہیں ہوا وہ ہے. ظاہر ہے اس میں بلوچستان گورنمنٹ کے جو ہے فشریز کے منسٹر ہیں، فشریز کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، اور ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ وہاں سے جب سندھ سے وہ آتے ہیں کیوں راستے میں روکا نہیں جاتا ہے. میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ کیوں نہیں روکتی ہے، پھر کوسٹ گارڈ ہے، اور دوسرا اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے یہ پورا ایک ریکٹ ہے جس میں جو ہے یہ کوئی 500 کو آپ کوئی 1.5 لاکھ روپے جو ہے پر ٹرالر وہ لیتے ہیں. تو مہینے کے آپ اندازہ کر لیں کہ 500 ٹرالر کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں. جی شہزادہ صاحب، بالکل جو ان کے مطالبات ہیں اب تو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے بھی آئے ہیں. اچھا، ایک کوئک کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان میں بھی اس میں سے یقینی طور پہ بہت سی موجود ہیں،
وہ اس تمام جو عوامی تحریک ہے، ایک چونکہ عوام سے شروع ہوئی اور جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب بھی ہیں وہ اس سے پہلے بالکل پس منظر میں تھے اور اب وہ ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہ اس سے تعاون کر رہے ہیں اس تحریک میں، یا وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی ہیں جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان کی، اور خاص طور پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں؟ دیکھیں، قوم پرست جماعتیں جو ہیں اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ شروع میں جب ہدایت الرحمان صاحب نے کوئی ایک دھرنا دیا تو انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کے لوگ، ان کے کارکن جاتے رہے، اور ویسے ٹوکن مطلب بظاہر وہ ایسا جا کے نہیں کہ جھنڈے ونڈوں کے ساتھ، لیکن وہ جاتے رہے اور ان کو تعاون کرتے۔ لیکن جب وہ پرولونگ ہونا شروع ہو گیا اور مولانا صاحب چت سے مست نہیں ہوئے کہ ابھی میں نے ہٹنا ہی نہیں ہے، جب تک آپ جو ہے وہ کوئی ہمیں لکھ کے نہیں لائیں گے، کوئی آرڈر جو ہے نہیں ہوں گے کہ آج سے ایران پاکستان بارڈر پہ یہ اشیاء کے لیے بالکل نرمی ہو گئی ہے، یا کسی اور صورت میں یا ٹرالنگ بالکل بند ہو گئی ہے، آج کے بعد جو ہے اس کے ہم اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے، پکڑ لیں گے، ضبط کر لیں گے، کورٹ کے حوالے کریں گے، یا بجلی کے لیے جو ہے اگلے کوئی 6 ماہ میں 8 ماہ میں اس کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا، یا پانی کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ہم جو ہے اس کے لیے آپ کے یہ ایک، تو انہوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا اور واقعی نو ڈاؤٹ وہ اپنے لیے اس کو تھریٹ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اب تو جو گوادر کے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے، کوئی سیاسی مقاصد اس کے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سے سراج الحق صاحب آئے اور انہوں نے بھی ایک تقریر کی، قوم پرستوں کو جاڑا، ہدایت الرحمان نے بھی ریسنٹلی قوم پرستوں کو بہت ہی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے نام لے لے کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد یہ اب آج لیاقت بلوچ صاحب آئے اور لیاقت بلوچ صاحب نے سی ایم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ لیاقت بلوچ کو انگیج کیا گیا کہ یہ بندہ آپ کا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں اور اس کو جی اچھا، میرا سوال ایک مختصر یہ ہے کہ اگر بلوچستان کی عوام کو سی پیک سے، خاص طور پہ جو مزدور ہیں یا جو لیبر ہے، جتنی ضرورت ہے اس وقت، اگر کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے سی پیک کے تھرو پاکستان میں، تو سب سے پہلے تو گوادر کا انقلاب بلوچستان میں نظر آنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کہاں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اگر ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے اور وہ تمام جو بے روزگار ہیں ادھر بلوچستان میں، سب سے پہلے تو ان کو روزگار دیں سی پیک کے اندر، تو اس کو کس حوالے سے ایسا بھی کوئی پلان ہے یا کوئی ایسا پلان نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں خود یہ سمجھ لیں کہ 2-3 ماہ بعد ضرور میں گوادر جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، اور 15 دن میں، 10 دن میں، ہفتے میں رابطے، فون پر میرے رابطے ہوتے ہیں۔ لوگ ابھی تک کوئی وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں گراؤنڈ پر کوئی ایسے ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی جس سے ہمارے حقوق جو ہے وہ اس کا تحفظ ہو اور ہمیں کوئی وہ کر دے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزگار کے مواقع لوگوں کے لیے کریٹ کرنے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کوئی ٹریننگ آپ یہاں کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کراچی فریش پروگرام کے تحت آپ کراچی میں ان کو کسی انسٹیٹیوٹ میں بھیج رہے ہیں کہ ہر ماہ، ہر 3 ماہ بعد، ہر 6 ماہ بعد، ہر سال بعد جو ہے کچھ لوگ ٹرینڈ ہوئے اور مختلف آپ کے ہنر میں وہ آ کر یہاں اپنی دکانیں کھول لیں، بلڈر کے طور پر جو ہے کنسٹرکشن میں تھوڑا ان کا جو ہے بیسک نو ہاؤ ہو جائے۔ ابھی تک تو گوادر کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں کا بچہ بڑا سب جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کے علاوہ ان سے کوئی ہنر ہی نہیں ہے۔ یہ اب کوئی جب اتنی چینج آئی ہے تو تھوڑا پچھلے کوئی 10 سال میں، 12 سال میں کچھ تھوڑا بہت یہ ہوا ہے کہ لڑکے جا کے پڑھے ہیں اور چائنا میں کہیں گئے ہیں، پڑھے ہیں، وہ بھی بہت ہی کم، بہت کم۔ تو یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو وہ نہیں کریں گے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس بات کو ادھر ختم کرتا ہوں، پھر آپ کے نیکسٹ کوئسچن لیتا ہوں۔ مجھے یہ یاد آ رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ریاض ہوا کرتے تھے کور کمانڈر یہاں پر، اور انہوں نے ایک بہت ہی ہم سب ساتھیوں کے سامنے بات کی کہ میں دبئی یا کوئی آپ جائیں، ہم جاتے ہیں وہاں پر 80% لوگ وہاں کے لوکل لوگ ہیں، 20% جو ہے 20% لوگ وہاں کے لوکل لباس میں جا رہے ہیں اور 80% باہر کے لوگ ہیں، لیکن 20% لوگ رول کرتے ہیں، 20% کے لوگوں کی جو ہے وہ
वहाँ के राइट्स उनके इतने वो हैं कि बाहर का बंदा जो है ना वहाँ की सियासत में हिस्सा ले सकता है, वह ना की सियासत के इंटरफेयर कर सकता है, ना वो कारोबार में डोमिनेट कर सकता है बगैर लोकल लोगों का। तो वो कहते हैं कि क्यों ग्वादर में क्यों नहीं हो सकता? अगर ग्वादर लोगों की इतनी तहफ़्फ़ुज़ है, बलोचों की इतनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम उनको प्रोटेक्ट करें, ये उनका कहना है। तो अगर कोई, और लेजिस्लेशन की भी बात की उन्होंने, कहा ये लेजिस्लेशन के बगैर नहीं होगा। तो अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे तो मामला आगे इसी तरह की चीजें बिगड़ती जाएंगी। आज तो लोग रोड पर हैं, कल वो किसी और तरफ देखेंगे और सोचेंगे। जी शहजादा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की और जो हालात हैं ख़ासतौर पे इस तहरीक के हवाले से आपने उनसे आगाही दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मीर साहब, जैसे शहजादा साहब ने भी ज़िक्र किया और हमने डिस्कस किया कि जो बिल्कुल बुनियादी मसाइल के ऊपर ये मामला है सारा, और जो बुनियादी हुकूक हैं तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और फिर फ़िशिंग के हवाले से, तो क्या अपने बुनियादी हुकूक लेने के लिए भी लोगों को अब इस तरह के तवील, क्योंकि तकरीबन 1 माह तो हो गया, 15 नवंबर से ये धरना जारी है, तो क्या पाकिस्तान में शोर मचाए बगैर किसी को हुकूक और जो बुनियादी हुकूक हैं वो नहीं मिल सकते? बड़ी ज़बरदस्त के शोर मचाए बगैर। अच्छा खैर, ये जो हकूक तो खैर वो तो लाज़िमन मिलने चाहिए। शोर मचाया जाता है कोई चीज़ रोकने के लिए कि रोको इसको, और इधर उल्टा है कि कुछ हकूक लेने के लिए आवाज़ लगाई जाती है। ये एक बड़ा अजीब, एक दिलचस्प चीज़ है पाकिस्तान की, कि जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसका लॉ मौजूद है, जिसमें इंसानी हकूक के लॉज मौजूद हैं, और आप कहते हैं कि उसके लिए हमें शोर मचाना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान में, जिस तरह मैंने पहले कहा, गवादर में सी पैक का एक बड़ा शोर मचा कि ये गेम चेंजर है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की हो जाएगी। जो मईशत हमारी, जो सूरत हाल इस वक्त बुरा हाल हुआ पड़ा है पाकिस्तान की मईशत का, अगर गवादर की मईशत इतनी तरीके से उसका इम्पैक्ट आना था, वो तो कब आएगा? मतलब अब हमारे जो रियासत पाकिस्तान में उस एक जगह की क्या पार्टिसिपेशन है उस ट्रेड का, उस वो मईशत में किधर है गवादर? हमको तो समझ में ही नहीं आता है। ये अगर तो सिर्फ एक मार्केटिंग के हद तक गवादर को आपने पब्लिसिटी की हुई है, लेकिन उसको मईशत फिर क्यों तबाह है पाकिस्तान की? और वो जो बलूचिस्तान का गरीब आदमी है, जिसकी वो धरती है, जिधर वो मछलियां पकड़ता है, जिधर वो रहा पला बड़ा, बलोच इज अ ब्यूटीफुल कल्चर, जिसकी ज़मीन के ऊपर से रोड्स निकाली जा रही हैं, उसको तो कम से कम कुछ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब, मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुश्तबा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सैयद मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच मुश्तबा साहब। अच्छा मुश्तबा साहब, हमने गुफ्तगू की यहाँ पे जो तहरीक चल रही है उस हवाले से, उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर भी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी नोटिस ले लिया है, ये उन्होंने बताया एक ट्वीट के ज़रिए से गुज़िश्ता रोज़। तो अक्सर तो उनके बारे में यही मशहूर है कि वो जब नोटिस लेते हैं तो उसके बाद फिर वो मामला सर्द खाने में चला जाता है, तो क्या अब की बार भी ऐसा ही होता देख रहे हैं आप? देखिए अहमद, मतलब वजीर आजम ने गुज़श्ता जो उनका तर्ज अमल रहा है गुज़श्ता 3 साल के दौरान, उस पर तो वाकई ये चीज़ एक मजाक की सूरत अख्तियार कर गई है। लेकिन हम इसको थोड़ा सीरियस नोट में लें तो ये सिर्फ यही मुतालबा नहीं है गवादर लोगों का। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ फिशिंग ट्रॉलर उनकी बुनियादी एक मुतालबा है ये, लेकिन कुछ 18-19 मुतालबात हैं, जिनमें से बाज़ मुतालबात ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनको कोई भी दुनिया के किसी कानून के मुताबिक भी अगर आप उनका अमूमी जायजा लें तो आप समझें वो हक जानिब है। देखिए, इन लोगों ने अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो विड्रॉ की हैं, सरेंडर की हैं अपने राइट सी पैक के लिए, ठीक है। और उस सी पैक में उनको यही तवक्को थी कि उस गेम चेंजर सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ग्वादर के लोगों के लिए भी जो है बहुत अहम साबित होगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, गुज़श्ता 2001 में सबसे पहले शुरू हुआ ये मामला, सामने से सुनगुन शुरू हुई ग्वादर पोर्ट की, और उसके बाद ये सारा मामला चलते चलते आज 2021 आ गया। लेकिन वहां के लोगों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट सामने बन रहा है और उसके बाद वहां के लोगों को बुनियादी सहूलतें भी नहीं मैसर। तो वजीर आज़म साहब ने एक मामले का नोटिस लिया है ऐसे फिशिंग ट्रॉलर के बारे में, जो कि यकीनन एक बहुत अहम मामला है। और मैं समझता हूं कि ये चीज जो है वजीर आज़म के नोटिस में लेने से, अगर से वो गुज़श्ता उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड नोटिस के मामले में ऐसा ही रहा है, लेकिन बहर कैसे एक बात तो आप मानेंगे कि नोटिस लेने से ये मामला सबसे ज्यादा उजागर हुआ है, सामने आया है लोगों के। आम आदमी भी ये जानने लग गया है कि फिशिंग ट्रॉलर्स का मामला जो है, जो फॉरेन ट्रॉलर्स जो खासतौर पर चाइनीज
بڑی بڑی مشینری اکوپمنٹس ہیں، وہ اگر کمپٹیشن میں گوادر کے جو ہے وہ عام لوکل ماہی گیروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو لوکل ماہی گیر تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے. ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نے دیکھا کہ ان کے ٹرالر جو ہے پوری کی پوری کیا کہتے ہیں نیٹ ڈال کے جو ہے سارے آبی وسائل جو ہے وہ سمیٹ کے وہ جو ہے وہ اپنے اس میں بھر رہے ہیں. تو لوکل ماہی گیروں کے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے اگر اس مسئلے پہ بھی نوٹس لیا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے. لیکن ضروری یہ بات ہے کہ وہ ان باقی مطالبات پہ بھی غور کرے اور حکومت کو سنجیدگی سے اس پہ توجہ دینی چاہیے، ورنہ بیرونی قوتیں جو ہے وہ اس احتجاج کو اپنے حق میں استعمال کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ گوادر کا جو سی پیک کا جو معاملہ ہے اس پہ پاکستان اور چائنا کا، اس پہ جو مغربی قوتیں جو ہے انڈیا اور مغربی قوتوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف انتہائی ایک منظم کمپین چلا رہے ہیں، میڈیا پہ بھی اور ہر اسٹیج پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی. تو اگر آپ نے اس پہ فوری طور پہ ان کے مطالبات کا نوٹس نہیں دیا تو بین الاقوامی طاقتیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر فساد برپا کرتی رہتی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گی اور اس کا یقیناً نقصان پاکستان کو ہوگا. جی شکریہ سید مصباح صاحب. اچھا میر صاحب، یہ جو تحریک ہے ہم نے دیکھا بالکل عوامی انداز میں اور کوئی سیاسی مطالبہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. اس سے پہلے ہم بلوچستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگرچہ مسائل ہیں بلوچستان میں اور بہت سنگین مسائل بھی ہیں، سنجیدہ مسائل بھی ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے، لیکن اس بار بالکل الگ منظرنامہ ہے. لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، اس حوالے سے یہ ایک تحریک چل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایک مثبت مومنٹ نہیں ہے، مثبت، اور ایک پاکستان کی حکومت کو، اداروں کو اس سے یہ فائدہ بھی ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے مسائل حل کر کے، تاکہ جو دیگر مسائل ہیں ان کی طرف بھی جو لوگ کوئی دوسرا حل اس کا سمجھتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے گئے بلوچ نوجوان، وہ بھی اس سے سبق حاصل کر کے کہ ایک عوامی انداز سے، عوامی تحریک کے ذریعے سے بھی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ عوامی مسائل کو حل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کریں. چاہے وہ کسی بھی جگہ احساس محرومی نظر آتی ہے عوام کی، وہ پہلے وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو نوجوان جن کو آگے پوری زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، جو اسکولوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک خواب کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اپنے خواب بجھے ہوئے نظر آئیں اور آئندہ مستقبل بالکل ڈارک نظر آئے، ایک طرف تو آپ کو گوادر نظر آ رہا ہے، سی پیک نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو وہ یہ سوچیں گے تو صحیح کہ یہ میرے علاقے میں سامنے ایک نوکری موجود ہے، مجھے کیوں نہیں ملی جبکہ یہ میرے علاقے میں. تو یہ احساس محرومی ختم. اور جہاں تک تعلق ہے نوٹس لینا، یعنی ایک چیز کچھ ہو گیا سیالکوٹ میں، کچھ ہو گیا لاہور موٹر وے پہ، کچھ ہو گیا گوادر میں، جب کچھ ہو گیا اس کے بعد نوٹس لینا ہے. یہ کیا نوٹس لینا ہوا؟ اس سے پہلے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پل کمزور ہے، سڑک ٹوٹ سکتی ہے، اس سے پہلے نوٹس لیں، اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ ہو جائے. یہ جو بعد کا نوٹس لینا ہے نا، یہ اس پر نوٹس لینے والے پر نوٹس لینا پڑے گا کہ تم کو آج، وہ کہتے ہیں نا لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے نا وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو وہ یہ والا نوٹس، وہ والا مطلب بعد میں کس بات کا نوٹس. اچھا میڈیا کی بھی اگر بالکل، چونکہ بریک کا وقت ہے، ہم نے دیکھا کوریج اس طرح سے نظر نہیں آئی. ابھی حالیہ دنوں میں کچھ اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو جب ڈی چوک کا دھرنا تھا اس کی کوریج کا ان کے دھرنے کے ساتھ یا ریلی کے ساتھ موازنہ کریں تو وہ تو بالکل جس طرح سے لائیو دکھایا جاتا تھا. تو کیا گوادر دور ہے، اس وجہ سے میڈیا کا پہنچنا مشکل ہے؟ جی نہیں، پاکستانی میڈیا کی کوریج، آئی ایم سوری ٹو سے، اس کا تو بالکل گلا دبا ہوا ہے. اب وہ کیا کہاں گلا دبا ہوا ہے، یہ وہ کوئی پراسرار تھا. کچھ تو میڈیا سے لوگ پاکستان کے ویسے دل برداشتہ ہو گئے، یعنی کہ جو اصل چیز ہے وہ دکھائی نہیں جاتی. اگر گوادر میں اگر کوئی احساس محرومی ہوئی، اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا، اس کو دکھاؤ صحیح انداز میں، لوگوں کو پازیٹیولی آگاہی دکھاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے، خبر کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں، جو اصل خبر ہوتی ہے اس کو اپنی مرضی. اوورآل یہ سب جگہ ہو رہا ہے کہ میڈیا ہاؤس اس کی پالیسیز ڈیفرنٹ ہیں. گوادر وہ جگہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. جب تک کہ بلوچستان کے نوجوان کو نوکری نہ ملی، آپ بھول جائیں کہ گوادر کو بڑا کردار ادا کر سکے گا. بہت شکریہ میر اکرام صاحب. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست، خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے کچھ اہم معاملات ہیں، کچھ اہم پہلو ہیں، ان کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین.
नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा सिंध के हवाले से और वहाँ पे मंजूर होने वाले सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के ऊपर बात करेंगे। ये जब बिल मंजूर हुआ, इस मौके पर सिंध असम्बली में शदीद हंगामा आराई भी हुई। जो हुकूमती अरकान थे और अपोजिशन अरकान थे वो एक दूसरे से उनकी धक्कम पेल भी हुई, हाथापाई भी हुई और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई दोनों जानिब से, असम्बली के अंदर भी और उसके बाद जब मुख्तलिफ़ तकारीब का अहतमाम किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई उसमें भी बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। सिंध हुकूमत और जो कराची के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके दरमियान ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। अक्सर मामलात पे दोनों जानिब से यही तर्ज़ अमल हमें देखने में आता है और अक्सर तकरार रहती है। जो बल्दियाती बिल है, इस हवाले से भी सख्त इख्तलाफात हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि उस बिल में क्या है और किस तरह से जो कराची के मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है और जो सिंध हुकूमत है वो इन मसाइल को हल करने में कितनी संजीदा नज़र आती है। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए सैयद मुश्तबा साहब भी मौजूद हैं, मीर इकराम हुसैन साहब भी मौजूद हैं। दोनों हज़रात का शुक्रिया। सैयद मुश्तबा साहब, आपसे ही पूछना चाहूँगा इस हवाले से, ये जो सिंध तरमीमी बिल है, बल्दियाती तरमीमी बिल, कि क्यों जो सिंध हुकूमत से अपोजिशन इतनी नाराज़ नज़र आती है, इतनी खफा नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले तो आपने दो चीजें की बात की कि क्या ये बिल वाकई नुकसानदा है और अपोजिशन क्यों नाराज नजर आती है। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जहां तक अपोजिशन की नाराजगी का मामला है तो आप अगर अपोजिशन की का तज्जिया करें तो उनमें वो तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, एक हाथ को छोड़ के, जो कराची की तबाही में, कराची के बल्दियाती इदारों की तबाही में गुज़श्ता कई 2 दहाइयों से शरीक हैं। और ये किसी भी तौर पे जो है, जिस वक्त प्लेटफॉर्म तब्दील होता है, ये शोर शराबा और हंगामा शुरू कर देते हैं और जब खुद हुकूमत में शामिल हो जाते हैं तो इसी तरह कराची के बल्दियाती इदारों का बेड़ा गर्क करना शुरू हो जाते हैं। तो जहां तक अपोजिशन की हंगामा आराई या अपोजिशन की तरफ से जाने से जो रिएक्शन सिंध असेंबली में शो किया गया है, या तो उसकी मेरी नज़र में कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि ये तमाम जमातें बहैसियत मजमूई सिंध की तबाही में शरीक कार रही हैं, चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। ये बाकायदा पार्टनर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तबाही के लिए। तो इनके जो शोर शराबा है और शोर होगा उसकी तो मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं। अब देखना यह है कि सिंध बल्दियाती बिल में आखिर ऐसी क्या मसाइल है जिसकी वजह से इस पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए, सिंध जो कराची के बल्दियाती इदारे, कराची के साथ जो कुछ गुज़श्ता 20 साल में हो रहा है, खासकर इन लास्ट 3, 4, 5, 6 सालों में जो कराची के साथ हुआ है, उसके बाद ये कहना कि कराची के साथ जो है सौतेली माँ का जैसा सलूक किया जा रहा है, कहना गलत नहीं होगा। जो कराची, मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, आप अगर कराची में आए, कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक आप ट्रेवल करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये शहर जो है इसके साथ किस किस्म का सलूक किया गया है। बल्दियाती इदारे जो है वो शहर के बहुत सारे मामलात के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में जो है इनको जो है बिल्कुल बगैर दांतों का कर दिया गया है, इनको जिसे कहते हैं टूथलेस कर दिया गया है। और अब सिंध हुकूमत का जब पेट नहीं भरा इससे, तो वो इसमें जो मजीद जो बचे कुछ इख्तियारात हैं वो भी बल्दिया इनसे जो है इनसे हासिल कर लेना चाहते हैं। देखिए, गुज़श्ता 3 साल में आप देखें कि तीनों जमातें जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची में नुमाइंदगी होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल के अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाती रही है। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का शुरू से गुज़श्ता कई सालों से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम शहर में काम इसलिए नहीं करा सकते कि हमारे इख्तियारात जो है सिंध हुकूमत ने हासिल कर लिए हैं। अब जो गिने चुने इख्तियारात रह गए, जैसे कुछ अस्पताल थे जो कि कराची के बड़े अस्पताल हैं जो कोई कराची की आवाम को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कंट्रोल भी सिंध हुकूमत हासिल करना चाहती है। फिर उसके बाद मेयर्स के इलेक्शन का मामला है, वो इस तरीके से मेयर के इंतखाबात करवाना चाहती है कि जिससे मेयर जो है वो महज सिंध हुकूमत का और वजीर बल्दियात का कठपुतली होकर रह जाएगा। तो उसके बाद जो पहले ही बल्दियाती इदारे कराची के लिए, कराची के मसाइल के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और कराची की आवाम को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनकी सूरत हाल और ज्यादा जो है ज़बूहाल हो जाएगी। और उसके बाद जो है जो कराची का हाल होगा, जो कराची का हाल हो गया उसमें मजीद कोई तबाही बर्बादी की तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तो बस आप सीरिया और इराक का जो हाल है वही तकरीबन कराची का हाल है। अगर आप कराची का जायजा लें, फजाई जायजा लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा
کہ آپ کو جو جنگ زدہ علاقے کی جو تصاویر دکھائی جاتی ہیں شام کی اور عراق کی، کراچی کے حالات کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس کو جنگ بین الاقوامی طور پہ جنگ زدہ قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر آپ جو فیسلٹیز ہیں، سیوک فیسلٹیز ہیں، بلدیاتی جو سہولتیں ہیں، ان کا جائزہ لیں تو یقین کریں کہ ابھی بھی جو ہے افغانستان میں بھی ٹیک اوور ہوا ہے اور طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے. اور جس دن ٹیک اوور ہوا تھا اس دن بھی بلدیاتی ادارے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. ہمارے ایک سینئر صحافی جو افغانستان پہنچے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی شدید جسے کہتے ہیں دباؤ کی صورتحال میں، جبکہ لوگ انتہائی دباؤ میں تھے، ایئرپورٹ پہ فرار ہو رہے تھے، اس وقت بھی بلدیاتی ادارے اپنا کام کر رہے تھے. صبح کو صفائیاں بھی ہوئی ہیں روڈوں کی اور جو ہے خاکروبوں نے کام بھی کیا ہے. لیکن کراچی گزشتہ کئی سالوں سے جو جس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں جو ہے کوئی بڑا جسے کہتے ہیں کہ دھماکہ ہونے والا ہے. شاید لوگ پھٹ پڑیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ حکومتیں جو ہے یہ اپنی ذمہ داریاں بالکل انجام نہیں دے رہی. اور یہ جو نیا بلدیاتی بل متعارف کرایا گیا ہے، اس میں جو بلدیاتی اداروں کے جو رہ سہ فنکشنز تھے وہ بھی ان سے چھین لیے جائیں گے. اس کے بعد یہ ایک محض ایک دکھاوے کا محکمہ رہ جائے گا جس سے کراچی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی سید مصطفیٰ صاحب، اس حوالے سے کچھ مزید پوائنٹس بھی ہیں، ان کی جانب بھی آؤں گا. میر اکرام صاحب موجود ہیں، ان کو بھی گفتگو میں شریک کرتے ہیں. اچھا میر صاحب، اس حوالے سے تفصیلی جو گفتگو ہے سید مصطفیٰ صاحب نے کی، حقیقتاً ہم اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، خاص طور پر جو کراچی کے مسائل ہیں، چاہے وہ تجاوزات کے نام پر وہاں کے لوگوں کو تکلیف میں پہنچانا ہو، اور اس طرح کے دیگر بھی ہم اپنے شوز میں مختلف معاملات کو زیر بحث لاتے رہے ہیں. کیا ایک اتنا بڑا شہر جو پاکستان کا واحد بڑا شہر ہے، پھر منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے ہر حوالے سے، جو ٹیکس بھی سب سے زیادہ جمع کرتا ہے وہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ، بلکہ ایک تو زمانہ تھا جب بین الاقوامی جو افراد تھے وہ بھی آ کے نوکریاں کیا کرتے تھے، اور بہت بڑی بڑی وہاں پہ جو انڈسٹریز تھیں اس حوالے سے. تو اب اس اتنے بڑے شہر کو اس طرح سے چلایا جانا، اور اس کے بعد پھر اقتدار کی جو رسا کشی ہے وہ ہونا، اور اس سب کی وجہ سے شہر کا تباہی اور بربادی کی جانب جانا جو ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے بہت سے عرصے میں، تو کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ، اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم کا شہر، ٹھیک ہے، قائد کا، میں تو کہتا ہوں قائد اعظم سے بھی بہت پہلے، پاکستان سے بھی بہت پہلے بابا عبداللہ شاہ غازی کا شہر، بزرگوں کا شہر، اس کو آپ کھنڈرات میں بدلنے جا رہے ہیں. اگر سندھ دھرتی والے بہت مرید ہیں بابا عبداللہ شاہ غازی کے، وہ کوئی منسٹر ہو کوئی ہو، صرف چھوڑے باقی سیاسی جماعتوں کو، صرف اتنا سوچ لیں کہ اس شہر کے اوپر ایک ولی کا ہاتھ ہے. ہم اس شہر کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، باقاعدہ ظلم اس طرح ہے، ناانصافی جہاں ہو یہ ظلم ہو جاتے، چاہے وہ ناانصافی سرکاری دفتروں میں ہو، چاہے وہ سڑک پر ریڑھی لگانے والے کے ساتھ ناانصافی. اچھا، اس شہر کو بھتہ خوری سے لے کے قتل و غارت گری سے لے کے فون چھیننے سے لے کے گھروں میں گھس کے ڈکیتیاں کرنے سے لے کے پرچی مافیا سے لے کے قبضہ مافیا تک، ہر صورت میں اس شہر کو جو ہے نا ایک سورس آف انکم بائی ہک بائی کروک بنا لیا گیا کہ وہاں سے ہم کو پیسہ کمانا ہے، لوٹو اور نکل جاؤ. ایسی صورتحال ہے کہ ہو کا عالم ہے، ڈسپلن کی کمی ہے. اب جو ادارے تنخواہیں لیتے ہیں باقاعدہ ذمہ داری اور سائن ایگریمنٹ کر کے آتے ہیں کہ ہم کراچی کو فکس کریں گے. کدھر فکس ہوا ہے کراچی؟ کچرا بھی کاروبار ہے، کچرا اٹھانے والوں کا علیحدہ مافیا ہے اور وہ علیحدہ لڑتے ہیں. ہر چیز وہاں پر کاروبار ہے، اور جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پر آ کے، یہ سارے لوگ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. پریکٹیکلی آپ کراچی کی عوام کو اگر دیکھیں، جو میجورٹی ہے وہ ورکنگ کلاس ہے، ان میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے بنگلوں والے نہیں ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، بٹ دے آر ویری ایجوکیٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ پیپل. بہت زیادہ ان کے ساتھ آپ بیٹھے آپ کو لگے گا کہ کتنے تعلیم یافتہ اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. صرف ان میں وہ کہتے ہیں نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز، تھوڑا توجہ دے لے، وہ نہیں ہو رہی. کراچی کا جو مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، روشنیوں کے شہر کو محرومیوں کا شہر بنا دیا. رہا سوال ان سیاستدانوں کے، ان کا ایجنڈا ہے آئیں وہاں سے پیسہ کمائیں. اداروں سے کتنا ہفتہ آ رہا ہے؟ 14 کروڑ 25 کروڑ اداروں سے ہفتے لیے جاتے ہیں. جو مختلف ادارے ہیں،
چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں. اتنا وہاں سے بتاخوری کا نظام ہے. پیسہ کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے وہاں پہ. اگر آپ وہاں پہ سسٹم نہیں, میٹروپولیٹن سٹی جہاں پورے پاکستان سے تمام صوبوں سے لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں, کھانے کا کام ہے, مزدوری کا کام ہے. کراچی وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا. یہ روایت مشہور ہے, یہاں آنے والا اس کی مٹی اسے بنا دیتی ہے. تو اس مٹی پہ احسان کر دو. جو لوگ یہاں آئے تو لوگوں نے مختلف سیاسی جماعتیں بنائیں کراچی کی محرومیوں کے نام پہ, لیکن کراچی کو دیا کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام بذات خود اس چیز کے اوپر غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ محرومیاں وہیں بدستور رہتی ہیں, وہ کوئی سیاسی جماعت ہو. احمد شاہین صاحب, کراچی پاکستان کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ غور کریں, سب لوگ اس ماں کے پاس آتے ہیں اور پل جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو کھانے کو مل جاتا ہے. ماں تھوڑا دے زیادہ دے, قدر نہیں کی کراچی کی. اور کراچی والے کہیں نہ کہیں اس احساس محرومی میں پل رہے, ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ کہ وہ سرحد سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, پنجاب سے ہیں, یا لوکل ہیں, یا سندھ سے ہیں. جب وہ کراچی آتے ہیں ان کو روزگار مل جاتی ہے, لیکن جو پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کراچی میں نہیں ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا آواز اٹھانا اپنی جگہ, ایک آگاہی دینا اپنی جگہ, لیکن جو ذمہ دار دفتر میں کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا ایک ہی لالچ ہے کہ آج کے دن میں صبح سے شام تک میری دہاڑی کتنی لگی ہے. سرکاری افسر کو کراچی میں دہاڑی کے علاوہ دوسری کوئی سوچ نہیں ہے. ان کو اگر اس پر فوکس کیا, یہ عمران خان صاحب کا جو نوٹس بعد میں لینے کا پروگرام ہے وہ پہلے لے لے. جو وہ کہتے تھے نا کرپشن ختم کر دوں گا, تو بھائی کرپشن تو بڑھ گئی ہے, کرپشن کے ریٹ تو ٹرپل ٹائم کیا بہت زیادہ ہو گئے. تو کراچی کی کوئی صورتحال, کرپشن جائے تو کراچی ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بڑا لمبا چوڑا فارمولا نہیں ہے. جی امیر اکرام صاحب بہت شکریہ. اچھا سید مصطفیٰ صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں اچھا احمد شاہین, میں اس بات احمد شاہین میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ بات پہ اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے کہ باہر لوگ آتے ہیں, چاروں صوبوں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے کراچی سے روزگار ملتا ہے ان کو. اور اس بارے میں بڑی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ہے ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ لوگ باہر سے آئیں. کبھی مخالفت نہیں کی. کراچی نے ہمیشہ اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رکھے ہیں, لیکن صرف ان کا ایک چھوٹا سا مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے پورے پاکستان بھر سے کراچی میں آتے ہیں روزگار کے لیے, رزق کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا اندراج بھی کراچی, ان کا اندراج بھی کراچی میں ہی کیا جائے. آپ نے 1.5-2 کروڑ افراد جو ہے کراچی سے باہر سے آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں سے روزگار حاصل کرتے ہیں, لیکن جب مردم شماری ہوتی ہے تو ان کا اندراج جو ہے ان کے گاؤں اور دیہاتوں میں ہوتا ہے, اور کراچی کی آبادی صرف 1.60 کروڑ شو کر دی جاتی ہے. تو بتائیں کہ جب ایک شہر کی آبادی 3-3.5 کروڑ ہوگی اور پورے پاکستان کو وہ فیڈ کر رہا ہوگا اور وسائل اس کو صرف 1.60 کروڑ کے دیے جا رہے ہوں گے, تو اس کا کیا حال ہوگا. یہ نقطہ جو ہے بہت بڑی بات مصطفیٰ صاحب نے, یعنی بالکل مصطفیٰ صاحب میں آپ کو اس پہ بلکہ شاباش دوں گا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس گھر کے جتنے افراد ہوں گے اس حساب سے راشن دیا جائے گا. تو اس گھر کے اگر افراد 20 ہیں اور میں 2 گنوں اور راشن 2 بندوں کا دوں, اور وہ یہ ظلم ہے کہ اس جتنے, اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے جو یا لوکل گورنمنٹ سے جو بھی بجٹ آئے گا, تو اگر 4.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہے, بالکل 2 کروڑ باہر سے آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں کرواتے ہیں, تو ان کا اتنا ہی بجٹ ملے گا, اتنی سیٹیں ہوں گی, اتنی نمائندگی ہوگی. تو یہ ظلم ہے کراچی کے ساتھ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی اچھا سید مصطفیٰ صاحب, میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, آپ نے ذکر کیا میر اکرام صاحب نے بھی کہ کراچی کو اس حال تک پہنچانے میں جو قصور آپ نے اس حوالے سے بتایا کہ جو گزشتہ ادوار تھے اس میں گورنمنٹ چاہے جس کی بھی ہو, ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, تحریک انصاف کو کیا ہم مارجن ہمیں نہیں دینا چاہیے, چونکہ ان کی اس طرح سے تو سندھ میں بھی گورنمنٹ نہیں رہی اور کراچی میں بھی وہ شہری حکومت ابھی تک نہیں بنا سکے, اور فیڈرل کا جو کام ہے اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا ہم نے دیکھا انہوں نے کراچی کے متواتر دورے بھی کیے ہیں, کراچی پیکیج کا بھی اعلان کیا, ایک بہت بڑے پیکیج کا, اور ابھی گزشتہ دنوں وہ پھر وہاں پہ موجود تھے. جو کراچی کے بس جو گرین لائن بس منصوبہ ہے اس حوالے سے اس کا افتتاح بھی کیا انہوں نے. دیکھیں جو سب سے بڑا جرم ہے, میں اس کو مجرم قرار دیتا ہوں, میں اس وقت سب سے بڑا جرم تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی قرار دیتا ہوں, اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منصوبے جو پہلے سے جاری تھے ان کو تاخیر کا شکار کیا. 1100 ارب روپے کے آپ نے وعدے کیے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو پورا نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان جو تھے جو کراچی سے منتخب ہوئے, وہ تو ایک امید کی کرن تھے
लोगों ने इन पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बेजार होकर, इंतहाई आजिज होकर इन लोगों को कराची की नुमाइंदगी सौंपी थी। और इन्होंने 3 साल में क्या किया? ये 3 साल में पिछली हुकूमतों का रोना रोते रहे और उसके नतीजे में वो प्रोजेक्ट जो कि तैयार होकर कराची वालों को फायदा पहुंचा सकते थे, उनको ताखीर का शिकार कर दिया। उनकी लागत भी बढ़ गई, कराची को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिर्फ ऐलान आते, चक्कर लगाते हैं, ऐलान करते हैं और चले जाते हैं। 1100 अरब रुपए किधर गए आप बताएं? इतना अरसा हो गया, 1100 ऐसा लग रहा था जैसे सी पैक ने पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, इस तरह 1100 अरब रुपए जो है वो कराची के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। लेकिन इनके आपस के इख्तलाफात, ये आपस की मिली भगत जो है, एक दूसरे की टांग खींचने का जो मामला है, उसने जो है कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आप एक बात करते हैं कि ये जो अभी उन्होंने ग्रीन लाइन का जो है बहुत क्रेडिट अपने सर पे ले रहे हैं और बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि मेट्रो, सर्कुलर रेलवे वगैरह भी है। देखिए, ग्रीन लाइन जो है 3 साल पहले जो है बिल्कुल 80% काम उसका मुकम्मल हो चुका था। 3 साल तक आपने उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया और उसके बाद अब दोबारा उसको जो है रेनोवेट किया जा रहा है इस वक्त शुरू करने के लिए। ये तो बहुत पहले तैयार हो जानी चाहिए थी। आपने 3 साल, 3.5 साल क्यों गुजारे? क्यों कराची वालों के साथ ये जुल्म किया? क्यों कराची वालों को गर्द, मट्टी और धूल में जो है हटा दिया? आप यकीन करें, मैं आपको बताता हूं कि मैं इस ग्रीन लाइन के ट्रैक पे ठहरा हुआ हूं, ट्रैक के बराबर की आबादी में ठहरा हुआ हूं। और अगर आप यहाँ से सीधा जो है शहर की तरफ जाना चाहें तो आप सीधे तौर पे जा नहीं सकते। कराची के शहरियों का ये हाल है और यहाँ पे ये कल्चर मुतारफ करा दिया गया है कि खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो आपको गलत राय देते हैं। अभी 4 दिन पहले मैंने किसी से रास्ता पूछा था एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास, उसके 3-4 ट्रैफिक पुलिस एहलकार, जिनमें वो 2 फूल और 3 फूल वाले भी खड़े हुए थे, उनकी मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई थी। उनसे मैंने पूछा कि ये मैंने इस तरफ किस जाना है, कैसे जाऊं? उन्होंने कहा कि जनाब ये आगे से मुड़े और 200 गज जो है वो रॉन्ग वे पे चल के आपको कट मिल जाएगा, वो आपको रास्ता मिल जाएगा उधर जाने का। ये ट्रैफिक एहलकार जो ट्रैफिक जो है जिसे कहते हैं अफसरान जो है, ये उसने मुझे मेरी रहनुमाई की है। तो जहां इस तरह का कल्चर मुतारफ करा दिया जाए कि रोडें वगैरह है नहीं, वहां पे हर शख्स जो है कानून के खिलाफ करता है। इवन जिन लोगों का काम है कानून को नाफिज करने का, वो भी इस तरह की रहनुमाई देते हैं। तो इसके नतीजे में फिर यही सारी सूरत हाल सामने होगी। तो मैं इसीलिए खास तौर पर जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसको खास तौर पर इसका जिम्मेदार करार देता हूँ कि उनमें एक जमात को उन्होंने अपना हलीफ बनाया हुआ है और उनके खिलाफ जो भी उन्होंने कई सालों में जो कराची का हशर नशर किया है उससे बिल्कुल आंखें बंद कर ली है, क्योंकि उनकी बुनियाद पे, उनकी 6 सीटों की बुनियाद पर इनकी वफाक में हुकूमत कायम है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो पावर सूबाई और वफाकी सतह पे पावर शेयरिंग फार्मूले पे अमल हो रहा है, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला से भी जो है आंखें बंद की हुई है। जबकि इनके जो है कराची की अवाम ने इनकी जमात से अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बलियों में भेजे हैं, लेकिन उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। जी। अच्छा अमीर इकराम साहब, इसी से मुंसलिक एक और हवाले से मैं आपसे भी आपकी राय लेना चाहूँगा कि ये बिल के हवाले से हमने देखा और बुनियादी तौर पे एतराज़ भी जो है अपोजिशन का वो ये है कि जो बचे कुछ इख्तियारात हैं, बजाय इसके कि उन इख्तियारात में इजाफ़ा किया जाता है, जो कि मुतालबा था कराची की आवाम का भी, कराची के जो नुमाइंदे हैं उनका भी, उन जो मौजूदा इख्तियारात हैं उनको भी कम करने और वापस लेने की और सूबे को मुंतकिल करने की बात की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या आपके ख्याल में, उनके जहन में क्या वो जो एक आखिरी सूबा है उस पर अपनी जो अब पीपल्स पार्टी के पास रह गया है, और पाकिस्तान, और कहा तो यही जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उस ही की बुनियाद पे उन्होंने अपनी मज़ीद सियासत भी करनी है, तो क्या वहाँ पे गिरफ्त मजबूत करने के लिए जो सिंध के ऊपर इस तरह के इक़दाम करने का सोच रही है या कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अच्छा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छे ख्यालात रखता हूँ, ठीक है, लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में कि जहाँ पूरे पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की एक अपनी पॉलिसी है जियालों के लिए और अपनी पार्टी की पॉलिसी है, कराची के लिए पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कम्प्लीटली डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। अब उसमें जो मैं गौर कर रहा हूँ कि एक ज़ातियात और एक अजीब सी रविश नज़र आती है, एक अजीब खिंचावट सी है। उसका जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो कराची के बाशिंदों पे हो रहा है। वो बाशिंदा कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रंग से, नस्ल से, ज़ुबान से, इलाके से, वो इस जुल्म का निशाना बन रहा है कि जो सियासी जमातों के लीडरान सिर्फ कुर्सी की लालच में वो एक
کراچی کے حد تک ہر پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ شہر جو آپ کے پورے پاکستان کا اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اس کو آپ نے کس انداز میں پالیسی بنائی ہے, وہ پالیسیز کی وجہ سے مظلوم ہے. جو آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ کراچی سے ان کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں اور وہاں پر نمائندگی کسی اور سیاسی جماعت کی ہے. اب اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, ظاہر ہے اگر کسی ایک جگہ سے وہ نمائندے ہیں, ان کی بات تو سنو, ووٹ لیا ہے انہوں نے. یہی بات تقریباً پنجاب کی بھی مختلف سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ ہم نمائندے ہیں, گو کہ اپوزیشن میں ہماری بات سنو. نمبر ون, کراچی کو اب جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ واٹر بورڈ کی بات کر رہے ہیں, پانی کو تو وہ کیا کربلا یاد کرانے کا موڈ ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پانی کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو بنیادی طور پہ ہسپتالوں کو مطلب علاج, یہ بنیادی صحت, انسانی حقوق میں صحت, خوراک, تعلیم, یہ بنیادی حق ہیں. یا تو جو سندھ کے اگر باقی شہر ہیں, لاڑکانہ ہیں, دیگر جو شہر ہیں نواب شاہ وغیرہ, وہاں کے سرکاری محکموں کی جو صورتحال ہے بہت آئیڈیل ہوتی, پھر تو ٹھیک تھا کہ کراچی میں ترس آتا ہے. یعنی کہ اندرون سندھ جائیں تو خدا کی قسم لوگوں کی جو حالات دیکھتے ہیں نا, تو ان سے محبت کی اندرون سندھ آپ چلے جائیں, مہمان نوازی ختم ہے مطلب. لیکن وہاں کے حالات بھی ہسپتالوں کے اب تر ہے, وہ بھی انسان ہیں, اندرون سندھ بھی انسان رہتے ہیں, تو ان پر بھی کوئی نہ کوئی توجہ دینی چاہیے. کراچی کی پالیسیز کو چینج ہونا چاہیے, اور جو اس کے حقیقی نمائندے ہیں جو وہاں سے منتخب شدہ, ان کو دینا چاہیے. بالکل, پروگرام اب اختتام کی جانب جا رہا ہے. سید مصطفیٰ صاحب, یہ جو تمام معاملہ تھا, اور اس میں خاص طور پہ جس دن یہ ترمیمی بل منظور ہوا وہاں پہ اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ اس حوالے سے سید مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھیں, کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کریں. اور اس حوالے سے پھر اپوزیشن نے بہت تنقید بھی کی ان کے اس بیان کے اوپر, اور جس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے. تو کیا اتنی سخت بات کرنے کی ضرورت تھی بنیادی طور پہ؟ بالکل یقیناً تھی, پیپلز پارٹی کے لیے ضرورت تھی اس کی. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 5 سال میں جس طرح وفاقی جماعت کی پوزیشن سے ہٹا کے لسانیت میں گھرایا گیا ہے, لسانیت کی جانب دھکیلا گیا ہے, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جو ان کی پرفارمنس تھی پورے پاکستان میں اور اس کے بعد سندھ میں بھی, کہ وہ اپنی سیاست کو وفاقیت یا سے ہٹا کر صوبائیت اور لسانیت تک محدود کر دیں. اور صوبائیت اور لسانیت تک محدود کرنے کے لیے جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ وہی تھا جو متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر الطاف حسین نے اپنایا تھا, جس کے نتیجے میں ان پر پابندی لگی تھی. لیکن اس کے نتیجے میں ان پر پابندی تو لگی, لیکن اسی طرح کی حرکتوں سے, اسی طرح کے بیانات سے جماعت کو جو ہے جو لسانی جو جسے کہتے ہیں پرووکیشن ہے, وہ جنم لیتی ہے, جو اس طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں, علیحدگی پسندی کے خیال جو رجحانات ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ کارکردگی کے بنیاد پر وہ مزید حکومت پہ نہیں رہ سکتے, لہٰذا وہ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں اور سندھ میں جو ہے لسانی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ محض لسانیت کی بنیاد پہ ہی اس کی جو ہے بقا ہے, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ جانتی ہے کہ محض لسانیت اور صوبائیت کی بنیاد پر اس کی بقا ہے. اور مجھے جو چیز اللہ معاف کرے, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے لیے, جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے ایک جانب سے صوبے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جو کہ جائز مطالبہ ہے, کیونکہ جو حال کراچی کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے بعد کراچی کے شہریوں کا یہ مطالبہ بنتا ہے. اور یہی صورتحال اگر آپ نہیں ان کے درست کریں گے تو گوادر میں بھی یہ صورتحال اسی طرف چلی جائے گی. اور اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ لسانیت کی بنیاد پر پورے صوبے پہ کنٹرول چاہتی ہے. بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. میر اکرام صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے, پروگرام کا حصہ رہے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. جو پروگرام کا پہلے حصہ تھا اس میں ہم نے گوادر کے حوالے سے بات کی, جو بلوچستان میں تحریک جاری ہے اس حوالے سے, حقوق کی جو تحریک ہے, اور جو پروگرام کا دوسرا حصہ تھا اس میں سندھ کے حوالے سے, سندھ کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.